السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والذين جاءوا من بعدهم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، یقولون وہ کہیں گے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کے اندر ان ایمان والے لوگوں کے بارے میں کوئی بغض اور کینہ نہ رہے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار بے شک تو بڑی ہی شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یہ سارا کارخانہ کائنات، پوری دنیا کا پورا نظام اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔
انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ بھائیوں نے میت کو دفن کرنے کا طریقہ، میت کے لیے قبر کو تیار کرنے کا مسنون طریقہ، میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے لیے مسنون دعا کرنے کا طریقہ، یہ آپ بھائیوں نے سیکھا تھا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ میت کے لواحقین سے افسوس کرنا، تعزیت کرنا، ان کو تسلی اور حوصلہ دینا، یہ ایک مسنون عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مؤمن یعز اخاہ بمصیبت، کوئی بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی کسی بھی مصیبت کے اندر اس سے تعزیت کرتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے، اس کو حوصلہ دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، الا کساہ اللہ عز وجل بن حلل کرامتی یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس تعزیت کرنے والے اور حوصلہ اور تسلی دینے والے کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک لباس پہنائیں گے جو عزت کا لباس ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ایک بہت بڑا نیکی کا عمل ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے یہ عمل۔ اس لیے میت کے لواحقین سے ملاقات کرنا، ان کو حوصلہ اور تسلی دینا، باپ فوت ہو گیا ہے تو یتیم بچے ہیں، ان کو گلے لگانا، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیریں گے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئے اتنی نیکیاں اللہ آپ کے نامہ اعمال میں نوٹ کر دیں گے۔ اور یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مومن آدمی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس کے کسی بھی مصیبت میں، فوتگی ہو گئی ہے، اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، اس کو کوئی بیماری آ گئی ہے، اس کو تسلی دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت کا لباس پہنائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی فوت ہوتا تو ان کو تعزیت ان الفاظ میں کرتے، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلَّ شَيْءٍ بِأَجَلٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، جو اللہ تعالیٰ لے گئے ہیں نا وہ بھی اللہ کا ہے۔ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، بھائی فوت ہو گیا ہے، والد یا والدہ دنیا سے چلے گئے ہیں، یا آپ کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، تو جو اللہ لے گئے ہیں وہ بھی اللہ کا تھا، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ بھی اللہ کا ہے۔ ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، اس مقررہ وقت تک وہ دنیا میں رہے گی۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کائنات کی ختم ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو لے گیا وہ بھی اللہ کا تھا، جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت یہاں اللہ کے ہاں سے مقرر ہے، صبر کرنا ہے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھنی ہے۔
صبر کرنا ہے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھنی ہے۔ بے صبری کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اونچی اونچی آوازیں نکال کر کے رونا، بال کھینچنا، کپڑے پھاڑنا، منہ پہ تھپڑ مارنا، دیواروں کو ٹکرے مارنا، اور یہ ظاہر کرنا کہ میرا اس میت سے بڑا پیار ہے، بڑا تعلق ہے، یہ کوئی پیار اور تعلق نہیں ہے، بلکہ اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ میت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو اگر پیار ہے تو اس کو تکلیف تو نہ دو۔ تو یہ حرام ہے ایسے چیخنا، چلانا اور رونا۔ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جس طرح پچھلے خطبات میں آپ نے حدیث سنی تھی، جب چھوٹا سا بچہ فوت ہوتا ہے، فرشتے اس کی روح کو لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو تم چھین کے لے آئے ہو۔ فرشتے کہتے ہیں جی یا اللہ تیرے حکم سے لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں یا اللہ اس نے کہا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ اس نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کے اوپر بیت الحمد لکھ دو، یہ میرے اس بندے کا محل ہے جس نے اپنے بچے کے فوت ہونے پہ صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو صبر کر کے بندہ اللہ سے جنت لے لیتا ہے۔ جزا فضا کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ تو محترم بھائیوں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ نے فرمایا ما من عبد تصیبہ مصیبت، کوئی بھی بندہ جس کو کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی مصیبت، فوتگی ہو گئی، نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی، کوئی اور پریشانی آ گئی، فیقول، پس وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور آخر ہم نے اپنے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اور ساتھ وہ کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ یہ جو مجھے مصیبت آئی ہے، مجھے پریشانی آئی ہے، میرا نقصان ہو گیا ہے، میرے ہاں کسی کی فوتگی ہو گئی ہے، مجھے بڑا غم اس سے پہنچا ہے، یا اللہ اس کے بدلے میں مجھے اجر عطا فرما دے، وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، یا اللہ اس سے مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی عطا فرما دیتے ہیں اور نعم البدل بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کی میں نے یہ حدیث سنی تو ابو سلمہ فوت ہو گئے، میرا خامد، آپ نے مجھے بھی یہی تلقین کی، میں نے آپ کی اس تلقین کے مطابق یہ دعا کرنا شروع کر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ لیکن میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے کا نعم البدل دنیا میں کہاں سے آئے گا؟ ابو سلمہ تو میرا بڑا اچھا خامند تھا، میرا بڑا خیال رکھتا تھا، میری ضروریات کا خیال رکھتا تھا، مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، لیکن میں یہ دعا کرتی رہی، اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ اللہ نے آج مجھے نعم البدل عطا کر دیا ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ تعزیت سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ میت کے ورثاء کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا، یہ مستحب ہے اور آپ نے اس کا حکم دیا۔ یہ انتظام رشتہ دار بھی کر سکتے ہیں، ہمسائے بھی کر سکتے ہیں، دوست بھی کر سکتا ہے، محلے دار بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی جماعتی ساتھی یہ اہتمام کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جو پاجیاں چلتی ہیں اس کی، وہ ایک رسمی شکل ہے، کوئی بھی صاحب استطاعت وہ فوری طور پر انتظام کرے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال لما جاء نعی یعفر، جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، ان کے فوت ہونے کی خبر پہنچی،
قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد آتاہم یشغلہم، بھی آل جعفر کے لیے، جعفر کے گھر والوں کے لیے نا کھانے کا انتظام کرو، کیونکہ ان کو ایسا غم پہنچا ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے، وہ غمگین ہے، غم کے اندر مشغول ہیں، تم ان کے لیے، جعفر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے لیے تم کھانے کا انتظام کر دو۔ تو یہ کھانے کا انتظام میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔ میت والے جو ہیں، میت کے گھر والے، انہوں نے لوگوں کے لیے نہیں کھانا تیار کرنا، دوسروں نے ان کے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کننا نرى الاجتماع الى اہل میت وصنعۃ الطعام من الضیاحۃ۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کننا، ہم یعنی صحابہ کرام، میت کے گھر میں اجتماع کرنا، اکٹھ کرنا، اور میت کے گھر والوں کا لوگوں کے لیے کھانا تیار کرنا، اس کو ہم نوحہ شمار کرتے تھے کہ یہاں ماتم ہو رہا ہے، اس کو ہم ماتم شمار کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، اس لیے کلوں کے اوپر میت کے گھر والوں کا لوگوں کے لیے جو ہے کھانے کا اہتمام کرنا، یا چنے مکھانوں کا اہتمام کرنا، اور قرآن خوانی کے اوپر لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا، تیسرے دن کھانے کا اہتمام کرنا، ساتیں کے اوپر کرنا، 10ویں کے اوپر کرنا، 40ویں کے اوپر کرنا، سالانہ ختم کے اوپر کرنا، یہ ساری شکلیں ماتم کی شکلیں ہیں، اور ماتم شریعت میں حرام ہے، اس کا کوئی جواز نہیں شریعت میں۔ میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کی جو حدیث ہے وہ رکھ رہا ہوں، ان کی بات رکھ رہا ہوں۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، اس لیے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر کی پہلی جلد کے صفحہ 473 کے اوپر لکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو کھانے ہیں میت کے گھر والے جس کا اہتمام کرتے ہیں، ہی بدعۃ قبیحۃ، یہ کبیح قسم کی بدعت ہے، اور کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور یہ گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ کیا فائدہ ہوا یہ سارا مال جو ہے وہ خرچ کرنے کا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ باپ فوت ہو گیا، بچے یتیم ہو گئے، اب وہ بیچارے اس رسم کو پورا کرنے کے لیے قرض بھی اٹھا کر ان کو پورا کرنا پڑتا ہے، پھر وہ قرض اتارتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ باپ فوت ہو گیا، بچے یتیم ہو گئے، ان کے سر پر ہاتھ رکھنے، ان کی تعزیت کرنے، ان کو تسلی دینے، حوصلہ دینے، ان کی مدد کرنے کی بجائے یہاں لانگڑ نکال کر ساری برادری اور سارے جو ہیں وہ جناب وہاں کھانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ یہ کیسی ہمدردی ہے؟ اور ایک اور شکل ہمارے ہاں بھی مولویوں نے نکال لی، وہ یہ نکالی کہ چلو ہم اس کو کلت یا ساتہ 40ویں کی شکل نہیں دیتے، درس قرآن رکھ لیتے ہیں، درس قرآن رکھ لیتے ہیں، تیسرے چوتھے دن چلو لوگوں کو اکٹھا کر لیں، کو 5-4 دیگیں پکا لیں اور درس قرآن ہو جائے، اور ساتھ چلو کھانا کھلا دیں گے، صدقہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ بھی بدعت کی شکل ہے۔ ایسا کوئی اہتمام نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ اتباع تابعین سے، نہ ائمہ کرام سے۔ کوئی ایسا اہتمام جو ہے وہ کرنا، میت کے گھر والے لوگوں کے لیے کھانا پکائیں، اور گھروں کے اندر یہ عورتوں نے بھی کام شروع کیا ہوا ہے کہ وہ جناب گھر والے کھانا تیار کر لیتے ہیں، عورتوں کو بلا کر درس قرآن رکھ لیا، کوئی خاتون آئی وہاں اس نے درس دیا، سب کو کھانا کھلایا، چلو جی ہم نے کون سا ختم دیا ہے؟ ختم تم نے نہیں دیا، لیکن یہ بھی ایک بدعت کی شکل اختیار کر لی۔ ایسا کوئی اہتمام کرنا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں
کہ کننا نرل اجتماع الی اہل میت، میت کے گھر والوں میں اکٹھ کرنا، وصنعت الطعام من نیاحتی، اور وہاں میت کے گھر والوں کا لوگوں کے لیے کھانا بنانا، کھانا دینا ان کو، ہم اس کو ماتم نوحہ ہم اس کو شمار کرتے تھے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، ان ساری رسموں سے، ان بدعات سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہاں تک ہو سکے اپنے عزیز و اقارب کو بھی بچانا ہے، دوست و احباب کو بھی بچانا ہے۔ اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، خود نہیں کرتے لیکن ایسی مجلسوں میں چلے جاتے ہیں، کھا لیتے ہیں، وہاں کوڑا وٹا جا کر کھا لیتے ہیں اور خود نہیں کرتے۔ جی ہم نہیں کرتے، بھی تم کھاتے کیوں ہو، وہاں جا کر شامل کیوں ہوتے ہو؟ ہماری بہت ساری برادریاں ایسی ہیں کہ جو اپنی برادریوں میں وہاں ایسی جگہ پر اپنی بچیاں دے دیں، اب پریشان ہیں، وہاں ان کی ان ساری رسموں کے اندر ان کو شامل ہونا پڑتا ہے۔ تو محترم پیارے بھائیوں، ان ساری چیزوں کا خیال رکھو، کہیں ہم بدعات کے اندر داخل ہو کر کے اپنے اعمال نہ ضائع کر لیں۔ تو محترم بھائیوں، یہ میت کو دفن کرنے کے بعد سب سے پہلا کام تعزیت کرنا، دوسرا کام گھر والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا، اور تیسرا کام ایصال ثواب۔ میت کو کون سا ایصال ثواب اس کو پہنچے گا، کون سی چیز ہے جو میت کو فائدہ دے گی؟ آج کل مسلمانوں میں بہت زیادہ خرافات، رسومات، بدعات جنم لے چکی ہیں جن کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جن میں سے کسی آدمی کے فوت ہو جانے کے بعد ایصال ثواب کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بھائیوں، جیسے قرآن خوانی، گٹھلیوں کے اوپر یا چنوں کے اوپر تسبیحات کا پڑھنا، اور پھر گھروں کے اندر سپاروں کا تقسیم کر دینا، یا مسجدوں میں، مدارس میں جا کر کے پوچھنا کتنے قرآن آپ نے پڑھے ہیں، کتنے سپارے ہیں، وہ ہمیں دے دو، پھر اس کو اکٹھا کرنا، اتنے قرآن مجید اکٹھے ہو گئے ہیں، پھر اس کو مولوی صاحب کی ملک کرنا اور مولوی صاحب کا آگے میت کو اس کو بلٹی کرنا۔ اور بھائیوں، یہ کہاں سے نکالا ہے؟ مدارس کے طلبہ، حفاظ، نعت خوان، مولویان، ان سب نے میرے بھائیوں یہ ایک پیشہ بنا لیا ہے۔ اور میں نے کافی لوگوں سے سنا ہے کہ ایسی مجلسوں کے اندر پھر مولویوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، ایک نعت خواں نعت شروع کرنے لگا، اس کو ویلیں شروع ہو گئیں، اب دوسرا اسلوٹے لیتا ہے کہ میری باری سے پہلے تو سارے پیسے یہ لوٹ جائے گا، وہ اس سے جو ہے سپیکر کھینچتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ اور بھائیوں، یہ ساری چیزیں کہاں سے نکالی؟ ہم مسلمان ہیں یار، ہمارا ایک نصاب زندگی ہے، قرآن و سنت ہے، ایک طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، صحابہ کی زندگی ہے۔ اور یار ان کی فوتگیاں ہوتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پڑھاتے تھے، دفن کرتے تھے، دعا کرتے تھے، تعزیت کرتے تھے۔ یہ بھی اگر آپ نے کام کیا ہوتا تو یہ بھی احادیث میں آ جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رہے میرے بھائیوں، انسان کے فوت ہو جانے کے بعد میت کو صرف انہی اشیاء کا فائدہ ہوگا جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جو قرآن و سنت سے صحابہ کے طریقے سے ثابت نہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں یہ کہتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے، جو اللہ کی کتاب کے اندر ہے، قرآن مجید میں جو حکم ہیں، احکامات ہیں، سب سے بہترین وہ ہیں۔ اس کے بعد وہ جو ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اپنی امت کے سامنے جو انہوں نے پیش کیا ہے، وہ سب سے بہترین ہدایت ہے۔ سب سے بری بات اس دین کے اندر نئی نکالی ہوئی چیز ہے، ہر ایک دین کے اندر نئی نکالی ہوئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں کہ اس میں کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کر داخل کرے۔
وہ داخل کرنے والا یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ثواب کا پتہ نہیں چلا اور آج مولوی کو پتہ چل گیا اس ثواب کا۔ تو محترم بھائیو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور فرمایا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو اس دین کے اندر جو ہم نے نہیں حکم دیا نئی چیز اس میں ایجاد کرتا ہے وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ بخاری مسلم کی احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ فرمایا کہ جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس عمل کے بارے میں ہمارا حکم ہی نہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ہم نے کہا ہی نہیں کہ یہ کرو، وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اور فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی تم نے پیروی کرنی ہے، اسے چھوڑ کر ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی نہ کریں، وہ تمہیں صراط مستقیم سے بھٹکا دیں گے، وہ راستے جنت میں نہیں جاتے۔ اور فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی کہ حق واضح ہو گیا، قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، صحابہ کا منہج سامنے ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومن صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ فرماتے جدھر پھرتا ہے ہم پھر اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں، آخر اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ دنیا میں اس کے اوپر یہ عذاب آتا ہے، رسموں میں بدعات میں اتنا پھنس جاتا ہے، جان نہیں چھوٹتی پھر اس کی۔ سنت چھوڑی نا، اللہ کے سونے پیغمبر کی سنت چھوڑی، اب گلے پڑ گئی بدعت، کیا کریں جی؟ اب جرت کرنی پڑے گی، اب پچھلی بدعات کی اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی، اب اللہ کی رضا کی خاطر ناراضگی اختیار کرنی پڑتی ہے تو پھر اللہ کے لیے کرنی پڑے گی۔ ان احب الاعمال اللہ الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے عظیم عمل یہ ہے، اگر کسی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے ناراضگی ہے تو بھی اللہ کے لیے ہے۔ بھئی میں ان بدعات میں شامل نہیں ہوں گا، پھر جرت کرنی پڑے گی، نہیں تو پھنستا چلا جائے گا، جکڑتا چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میت کو جن چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز دعا ہے۔ دعا ہے۔ نجاشی حبشہ کا بادشاہ جب فوت ہوا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، آپ نے صحابہ کرام کو خبر دی اور فرمایا استغفروا لأخیکم، بھئی اپنے اس نجاشی بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یخرج الی البقیع فیدعو لہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے اور بقیع قبرستان میں چلے جاتے اور وہاں جا کر ان جو مدفون تھے قبروں میں ان کے لیے آپ دعا کرتے اللہ سے۔ تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انی امرت ان ادعو لہم، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ان کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعا کروں۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ میں آپ خود فرماتے بھئی اذا صلیتم علی میت فاخلصوا له الدعاء، اور جب تم کسی میت کا نماز جنازہ پڑھو بھئی خلوص دل سے اس کے لیے میت کے لیے بخشش کی دعائیں کرو۔ آپ لمبی لمبی دعائیں کرتے، بخشش کی دعائیں کرتے میت کے لیے۔ صحابہ ان دعاؤں کو یاد کرتے اور کہتے کاش ہمارا جنازہ ہوتا، آپ ہمارے جنازے پہ یہ دعائیں کرتے۔ پھر میت کو دفن کرنے کے بعد پھر آپ وہاں کھڑے ہو کر کہتے کہ بھئی اس سے اب سوال کیے جائیں گے، اس کی ثابت قدمی کے لیے صحیح جواب یہ دے سکے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرو۔ وہاں بھی آپ کھڑے ہو کر دعا کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے اور مشرک کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں 113 نمبر آیت ہے، ما کان لنبی والذین آمنوا، نہ نبی کے لیے یہ جائز ہے اور نہ ہی کسی مسلمان مومن کے لیے یہ جائز ہے
अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन, कि वो मुशरकों के लिए बख्शिश की दुआ करे जिसका शिरक वाज़े है। वलौ कानू उली कुर्बा, अगरचे वो करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। मिन बादि मा तबय्यन लहुम अस्हाबुल जहीम, जबकि ये वाज़े हो गया कि ये मुशरक जहन्नमी है। जिसका शिरक वाज़े हो, क्लियर हो और पता चले कि वो शिरक पे फौत हो गया, उसके लिए बख्शिश की दुआ करने से मना कर दिया है। बाकी आप कब्रिस्तान में जाते हैं तो कब्रिस्तान में जब जाएं तो वहाँ उनके लिए आप कब्रों वालों के लिए दुआ करें। जब आप जाते तो कहते अस्सलामु अलैकुम अहल दियारी मिनल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन यरहमुल्लाहुल मुस्तक़दिमीन मिन्ना वल मुस्ताखिरीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून असअलुल्लाहु लना व लकुमुल आफिया। सही मुस्लिम में ये दुआ है कि आप कब्रिस्तान में जाते कहते कि तुम पर सलामती हो भई, ए इन कब्रों के घरों वालों, मुसलमानों, मोमनों, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहमत फरमाए। जो पहले हमसे चले गए और जो बाद में आने वाले हैं, और हम भी इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं, हम भी तुम्हारे पास इन्हीं कब्रों में आने वाले हैं। हम अल्लाह से सवाल करते हैं अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी आफ़ियत का, बख्शिश का अल्लाह से हम सवाल करते हैं। तो वहाँ जाकर आप उनके लिए दुआ करें। और यहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, वालदैन के लिए, अजीज़ व कारब के लिए आप दुआ करें अल्लाह से बख्शिश की, तो ये मैयत को दुआ का फ़ायदा होता है, इस चीज़ का मैयत को फ़ायदा होता है। दूसरा है सदका जारिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब बंदा फौत हो जाता है उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ते। जब वो ज़िंदा था, नमाज़ पढ़ता था, रोज़े रखता था, सदका खैरात करता था और ज़िक्र अज़कार करता था, कुरान की तिलावत करता था, फौत हो गया, अमाल का सिलसिला मुनक़ते इल्ला मिन सलासिन, तीन चीज़ें उसको पहुँचती हैं पीछे से। मिन सदक़तिन जारिया, सदका जारिया कर दिया, उसने मस्जिद में तावन कर दिया, मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दिया, रिफ़ाए आमा का कोई काम कर दिया। जिस तरह मास्टर अमीन साहब ने पूरे गांव से, अक्सर लोगों से जो है तावन ले कर के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर माशाल्लाह एक 5 कमरों की बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार की है। हुकूमत नहीं बना रही थी, ज़रूरत थी, वहाँ बच्चे ज़्यादा थे, बैठने के लिए जगह नहीं थी। गवर्नमेंट से कहा बार बार, लेकिन कोई बात ही नहीं सुनता था। तो अपनी मदद आपके तात अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ वो कमरे तैयार हो गए। जिस जिस भाई ने उसमें तावन किया है उसके लिए वो सदका जारिया बन गया। जब तक बच्चे पढ़ते रहेंगे वो इंशाअल्लाह उनको सवाब मिलता रहेगा। ये है रफ़ाए आमा का काम। कहीं कुआं खुदवा दिया, कहीं नलका लगवा दिया, मोटर लगवा दी, पंप लगवा दिया किसी को। मेरे भाइयों, ये सदका जारिया होते हैं। बंदे ने अपनी ज़िंदगी में कर दिया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, वो चला गया, लोग फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, पीछे से नेकियां पहुंच रही, पीछे से नेकियां पहुंच रही। इसको सदका जारिया कहते हैं। और इसी तरह औ इल्मुन युंतफ़उ बिही, इल्म छोड़ गया जिससे फ़ायदा हासिल किया जा रहा है, उसने बच्चों को पढ़ाया, कुरान व हदीस पढ़ाई, वो आगे पढ़ रहे हैं। कोई किसी को दीन की दावत दी, वो आगे उसके मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। कोई किताब लिख दी, लोग वो किताब पढ़ पढ़ के उनके अकीदे ठीक हो रहे। कोई इसने तकरीर की थी, वो रिकॉर्ड हो गई, लोग सुन सुन के उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। ये उसके लिए सदका जारिया वे भी बन गया। और वालदिन सालिहिन यदऊ लहू, नेक औलाद छोड़ कर गया है, वो नेक औलाद उसके लिए दुआएं करती है। मेरे भाइयों, ये तीनों इंसान की अपनी कमाई है। ये तीनों चीज़ें इंसान की अपनी कमाई है। उसने खुद कर दिया, खुद कोशिश करके पढ़ा दिया। औलाद, आका अलैहि सलाम फरमाते हैं, औलाद बंदे की अपनी कमाई है। वो जो भी काम करेगी नेकी का, उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं कि ये जो मैंने सपारे पढ़े हैं ना, ये मेरे अब्बा जी को मैं बख्शता हूँ। इसमें ऐसा महसूस होता है जिस तरह कुरान पढ़ा तो अब्बा जी को चला गया, मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऐसी बात ही नहीं है। अल्लाह ताला ने एक ऐसा ऑटोमेटिकली सिस्टम रखा है, औलाद ने जो भी नेकी का काम करना है, वो सदका करे, खैरात करे, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, हज करे, उम्रा करे, कुर्बानी करे, अकीका करे, जो भी वो करे, जितना सवाब औलाद को मिलना है इतना ऑटोमेटिकली वालदैन को, जब वालदैन के पास चला गया तो वालदैन के फिर वालदैन को,
جب ان کے پاس چلا گیا تو پھر ان کے والدین کو، یہ آدم علیہ السلام تک ایٹومیٹکلی پہنچ جائے گا، سب کو پہنچ جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہم نے محدود کر دیا، یہ جو پڑھا ہے جی میرے باپ کو پہنچ جائے، یہ محدود کر دیا ہم نے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا رکھا ہے، ایٹومیٹکلی اولاد جو بھی عمل کرتی ہے نیکی کا ایٹومیٹکلی پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہیں جس کا میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کی کوئی دلیل شریعت میں نہیں ہے کہ کوئی دوسرا آدمی جو اس نے پڑھا ہے وہ کہے کہ میں فلاں کو بخشتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ سے نہیں کہا کہ آؤ بھئی تمہارا فلاں بھائی فوت ہو گیا، پڑھو بھئی ہم اس کی روح کو ایصال ثواب کریں، یا کسی صحابی نے کہا ہو بھی فلاں ہمارا بھائی فوت ہو گیا تو آؤ بھئی سارے پڑھ کے نا قرآن مجید یا ذکر و اذکار کر کے اس کا ثواب ہم اپنی اس فوت شدہ میت کو ایصال ثواب کریں۔ ایسی کوئی دلیل ہی نہیں شریعت میں۔ دلیل اس لیے نہیں کہ یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو آپ نے واضح کیا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے یہ مال کا سلسلہ منقطع الا من ثلاث، بھئی 3 پہنچتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، اپنی طرف سے نکال لینا۔ اس کے بعد میرے بھائیو تیسری چیز قرض ہے۔ قرض ہے جو میت کے اوپر ہے، اس کے لواحقین اس کا قرض ادا کریں گے تو اس کی طرف سے وہ قرض ادا ہو جائے گا، اس کی جان چھوٹ جائے گی، اس کے کندھے جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے۔ آپ اس وقت تک جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ کوئی کسی کے قرض کا ذمہ داری نہیں اٹھا لیتا تھا۔ تو اسی طرح نظر ہے اور روزے ہیں، حج ہے، عمرہ ہے۔ کسی نے نظر مانی تھی لیکن وہ نظر پوری نہیں کر پایا، فوت ہو گیا، تو اس کی اولاد کو حکم ہے کہ وہ اپنے والدین ہیں تو ان کی نظر کو پورا کریں۔ والدین کے اوپر روزے تھے کہ میں روزے، میری صحت ٹھیک ہوتی ہے تو میں روزے رکھ لوں گا۔ والدہ نے کہا میں روزے رکھ لوں گی، لیکن نہیں ٹھیک ہوئی، روزے نہیں رکھ سکی، تو اس کی اولاد جو ہے وہ اس کی طرف سے اس کا کفارہ ادا کریں یا روزے رکھیں۔ اسی طرح حج کسی کے اوپر فرض تھا، عمرہ وہ کر سکتا تھا لیکن وہ نہیں جا سکا، اللہ نے توفیق دی لیکن نہیں جا سکا، فوت ہو گیا۔ اب اس کی اولاد کے اوپر ہے اپنے والدین کی طرف سے وہ حج کریں، عمرہ کریں ان کی طرف سے، یہ اولاد کے اوپر لازم ہے۔ اس وقت کہ جب اس کے پاس حیثیت تھی تو وہ نہیں کر سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی جی میری ماں نے روزوں کی نظر مانی تھی لیکن وہ فوت ہو گئی۔ آپ نے کہا تیری ماں کے اوپر اگر قرض ہوتا تو پھر کیا کرتی؟ جی میں اس کا قرض ادا کرتی۔ کہا یہ بھی اس کے اوپر قرض ہے، اس کی نظر کے روزے پورے کر۔ اسی طریقے سے جوہینہ قبیلے کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری ماں نے حج کرنا تھا لیکن وہ حج نہیں کر سکی تو وہ فوت ہو گئی۔ تو آپ نے اس کو بھی کہا کہ اپنی ماں کی طرف سے تو حج کر۔ اسی طرح سے ایک آدمی، اس نے کہا میرا باپ فوت ہو گیا، بہت سارا مال چھوڑ کے گیا ہے لیکن کوئی وصیت نہیں اس نے کی کہ میں اس کے مال میں سے اللہ کے نبی سے میں اب صدقہ کروں تو اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ آپ نے کہا ہاں، یہ صحیح مسلم احمد کی روایات ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عاص بن وائل نے وصیت کی، عاص بن وائل نے وصیت کی کہ اس کی طرف سے نا 100 غلام آزاد کر دیے جائیں۔ فوت ہونے کے بعد جب وہ فوت ہو جائے نا تو 100 غلام اس کی طرف سے آزاد کر دیے جائیں۔ اچھا وہ فوت ہو گیا، اس کے بیٹے حشام نے 50 غلام آزاد کر دیے، اور اس کا دوسرا بیٹا عمر تھا، اس نے بھی ارادہ کیا کہ باقی 50 جو ہیں وہ میں آزاد کر دیتا ہوں، لیکن اس نے سوچا پہلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ بات ہے کہ میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی 100 غلام آزاد کرنے کی، تو میرے بھائی حشام نے 50 آزاد کر دیے ہیں، باقی کیا 50 میں آزاد کر دوں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَاتَقَدْتُمْ عَنْهُ او تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ او حَجَجْتُمْ عَنْهُ فَنَفَعَهُ ذَلِكَ۔ ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، اگر تیرا باپ ہوتا مسلمان تو پھر اس کی طرف سے تو غلام آزاد کرتا، تو صدقہ کرتا، تو حج کرتا، تو اس کو نفع ہوتا، اس کو فائدہ ہوتا۔ یہ مسند احمد میں یہ الفاظ ہیں، اما ابوک فلو کانا اقر بالتوحید تو سمت وتصدقت عنہ نفعہ ذالک۔
مسند احمد میں یہ الفاظ ہیں، اگر تیرا باپ توحید کا اقرار کرنے والا ہوتا، کلمہ پڑھا ہوتا اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر تو اس کی طرف سے روزے بھی رکھتا، صدقہ بھی کرتا، تو پھر اس کا فائدہ ہوتا اس کو۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر والدین توحید پہ فوت ہوں تو پھر ان چیزوں کا فائدہ ان کو ہوگا، والدین اولاد کے اعمال کرنے کا، صدقہ کرنے کا، روزے رکھنے کا، حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا پھر فائدہ ہوگا۔ اگر شرک پہ والدین فوت ہو گئے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ شرط ہے، توحید جو ہے، عقیدہ توحید کے اوپر جو فوت ہوا اس کو فائدہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے یہ ساری احادیث سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سن لیے، تو ہمیں وہی کام کرنا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں، وہ کرنے کا کچھ فائدہ نہیں، وہ بدعات ہیں، اور وہ بدعات جو ہیں وہ ہمیں جنت کی بجائے جہنم میں لے جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، ایسی مجلسوں کے اندر، بدعات والی مجلسوں میں ہم نے شمولیت بھی نہیں کرنی۔ آپ آگے پیچھے چلے جائیں، اگر آپ نے تعزیت کرنی ہے، افسوس کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، آگے پیچھے چلے جائیں، لیکن ان کی ان رسموں کے وقت جب وہ یہ رسمیں کر رہے ہوں، خلاف شریعت کام کر رہے ہوں، اس وقت ان کی رسموں کے اندر آپ نے شمولیت نہیں کرنی۔ تو میرے بھائیوں، سننے سنانے کا فائدہ تب ہی ہے کہ جب ہم عمل کریں، اگر عمل نہیں کرنا تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔